میں جانوروں سے بہت پیار بھی کرتا ہوں جی، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جانوروں کے لیے فیکٹری فارمنگ جسے بولتے ہیں، جانوروں کو کھلاتے پھر جانوروں کو مارتے کھانے کے لیے، کیونکہ پروٹین وہاں سے ملتا ہے، لیکن جانور کو پروٹین کہاں سے ملتا ہے؟ وہی گھاس اور پیٹ سے، رائٹ۔ تو یہ بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے، اگر آپ کسی جانور کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے، ان کو کچھ کھلانے پلانے کو نہیں دے سکتے ہیں، تو کم سے کم یہ سب نہ کریں۔ میرا نام مہیش مہتا ہے اور میں ریٹائرڈ پرسن ہوں۔ استنبول ترکی کی بات کرتا ہوں، استنبول میں اور ٹاپ کاپی پیلیس میں، ٹاپ کاپی میوزیم میں کئی چیز رکھی ہوئی ہے، کعبہ شریف کی اور آخری رسول کی چیزیں، پھر آخری رسول کے کمپینینز کی چیزیں، خلیفہ جو چار ہیں ان کی چیزیں اور کئی رسول کی چیزیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا وہاں چیز رکھی گئی ہے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، جو عصا، اور داؤد علیہ السلام کی جو سوڑ ہے، مطلب تلوار، تو کیا ریئل ہے، ان کے ٹائم کا یوز کیا ہوا ہے؟ مہیش بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ توپٹا کے میوزیم گئے تھے استنبول میں، ترکی میں، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی موقع فرمایا، اس سال ہی چند مہینے پہلے فروری مارچ میں میں بھی گیا تھا کوپٹا کی میوزیم میں، ترکی میں مجھے بلایا گیا تھا۔ مہیش بھائی صاحب پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں ہیں اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، کیا وہ لاٹھی صحیح ہے؟ از اٹ اوریجنل؟ میں نے بھی وہ لاٹھی کو دیکھا، یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا، یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا، لیکن جواب ملا صحیح ہے نہیں، کوئی فرق پڑتا نہیں، لاٹھی صحیح ہے یا غلط فرق نہیں پڑتا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی اس قرآن میں وہ صحیح ہے، وہ محفوظ ہے، وہ لاٹھی سے دین ذرا بھی بدلے گا نہیں، ہسٹوریکل ویلیو ہو سکتی ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسا آپ نے کہا خلفاء راشدین کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی کئی چیزیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہسٹوریکل ویلیو شاید جاننے کے لیے کیا کرنے پڑے گا، کیونکہ میں بھی ماشاءاللہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، سائنس کے طالب علم ہوں، آپ کو کرنے پڑے گا کاربن ڈیٹنگ۔ کاربن ڈیٹنگ ایک ٹیکنالوجی ہے C14، وہ کاربن ڈیٹنگ سے ہم کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہے، تو اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں اس لاٹھی پہ اور پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، بائبل کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہے، عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے ہے، تو بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 3400 سال پہلے ہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نے کون سے دور میں ہے، اور اگر بائبل کا ہم حوالہ لیں گے تو سائنٹیفکلی میچ ہوتی نہیں، کبھی فلڈ آیا کبھی ایجپٹ ہے، ان سائنٹیفک ہے، تو آپ کو پہلے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑے گا، اور لاٹھی پہ ان لوگ اجازت دیں گے کہ نہیں مجھے پتا نہیں، اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کتنے سال، لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنے سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن ایز اے ہسٹوریکل ریکارڈ کوئی کرنا چاہتا کر سکتا، لیکن مجھے ایز اے مسلم میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے، اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ مجھے پتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہ لاٹھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ خلفاء راشدین کی چیزیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور فرق نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام کے عمل کرنا چاہیے۔ Hope that answers the question۔ مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ جی ہاں، میرا نام آنند کروا ہے، میں بائی پروفیشن CA ہوں، میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دبئی سے جانتا ہوں، وہاں پہ میرا ایک مسلم فرینڈ تھا، اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں بہت ساری برانتیوں کو دور کیا ہے۔ میری
مسلمانوں کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان لوگ زیادہ تر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، دوسرے کا پیسہ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات مسلمانوں سے کہنی ہے کہ وہ لوگ گائے کا ماंس کیوں کھاتے ہیں؟ آنند بھائی نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دبئی سے جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی سالوں سے میرے تقریر سن رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تجربے کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا پیسہ نہیں کھاتے۔ لیکن ایک ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو کھٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کیوں کھاتے، وہ ان کا سوال ہے۔ میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آنند جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے 100% شاکاہاری ہونے کے بعد بھی۔ A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian۔ شدھ شاکاہاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان 100% اچھا مسلمان رہ سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب، ہمارا خالق، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ ان 4 پایوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ آپ کیٹل کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ کیٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ، ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی، اور آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے، تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لیے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے، کم از کم 23 امینو ایسڈ کی ضرورت ہے۔ یہی 23 میں سے 8 امینو ایسڈ ہمارے جسم میں نہیں بنتے، اس کے لیے فرض ہے کہ یہ ہمارے کھانے میں ہمیں یہ امینو ایسڈ ملنا چاہیے۔ کوئی بھی شاکاہاری، کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹوں کے آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے۔ فلیش میں، گوشت میں آٹو امینو ایسڈ موجود ہے، اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین، کمپلیٹ فوڈ۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں، گوشت میں پروٹین ہے، نیاسن ہے، وائٹامن B1 ہے، اس سے صحت اچھی بنتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکاہاری ہوتے ہیں، جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں، ان کے پاس ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ ہے، یہ صرف بھاجی پالا کھاتے، گوشت کھا ہی نہیں سکتے۔ جب آپ دیکھیں گے مانساہاری جانور کے دانت، شیر ببر، چیتا، ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں، یہ صرف گوشت کھاتے ہیں، بھاجی پالا کھا ہی نہیں سکتے۔ جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے، ایشور نے، ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہے، چپٹے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلے دانت بھی دیا ہے۔ اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہم جو ڈائجسٹو سسٹم ہے ہربیورس اینیمل کا، گائے، بھیڑ، بکری کے، وہ صرف بھاجی پالا ڈائجسٹ کر سکتے، گوشت کو ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے۔ جو ڈائجسٹو سسٹم کارنیورس اینیمل کا ہے، چیتا، شیر ببر، یہ صرف گوشت ڈائجسٹ کر سکتے، بھاجی پالا نہیں۔ لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ایشور نے اسمال انٹسٹائن بھی دیا ہے، بگ انٹسٹائن بھی دیا ہے، ہم بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتے، گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتے۔ اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ہمیں یہ ڈائجسٹو سسٹم کیوں دیا جو گوشت کو بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے ایشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ اور بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں
गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ। हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती।
تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ ذاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہے، پیڑ پودے کو طرز ہوتا ہے، لیکن پیڑ پودوں میں صرف 2 یا 3 سینسز ہے، جانوروں میں 5 سینسز ہے، اس لیے جانور کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے 2 سینسز کم کے ساتھ، وہ سن نہیں سکتا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے، گونگا ہے اور بہرا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے میلارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرا بھائی گونگا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا؟ آپ تو کہیں گے قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو، میرا بھائی تو معصوم تھا، نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا۔ اسلام میں 2 سینسز جیسے 2 سینسز وہ نہیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں 168 میں eat of the good things which Allah has provided you، جو اچھی چیز آپ کو آپ کے اللہ نے دی ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو آپ اگر مطالعہ کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا، گوشت کھانا کوئی غلط نہیں ہے، اور مجھے خصوصاً کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم اگر ہندو گوشت نہیں کھاتے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو ہندوستان میں گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا۔ آج مہنگائی کا زمانہ ہے، پیٹرول کا بھاؤ بڑھ رہا ہے، سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا۔ تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں آپ اگر گوشت نہیں کھاتے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوشت کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کی مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کا بھی نہیں پتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ 2 منٹ بھی جی نہیں سکتے۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جرمز ہے، جرمز میں بھی جان ہے، آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے ہیں تو آپ جی نہیں سکیں گے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی اجازت ہے وہ آپ کھا سکتے، جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ Hope that answers the question.